السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ والیم اور تھوڑا سلو کر دو، یہاں جتنے بیٹھے اتنوں کو آواز پہنچے اتنا کرو۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں، بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل سننا اور سنانا تو زندگی میں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر ہم اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنیں گے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن و حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں،
فرماتے عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم زمین پر عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ آسمان پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے۔ ابھی بھی آواز بہت زیادہ ہے، تھوڑا والیوم یہ ایکو بھی کم کر دو، چونکہ اپنے کوئی نعت نظم پڑھنی نہیں ہے، سیدھی سادھی باتیں کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں، اور یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں، ویسا نہیں کہ کہہ رہا ہوں مختصر کا اور کروں گا لمبی۔ بس اللہ پاک ہم سب کو توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی خوش ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس لیے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت کون؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور خوش ہو کر اپنی بیوی یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ آج میں خوش ہوں، آج میں خوش ہوں، تو جو سوال مجھ سے کرنا چاہتی ہے کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بیوی کو یوں کہہ دیوے کہ آج ہوں بہو خوش چھو، تارے جے مانگو ہوئے مانگی لے، تارے جے سوال کرو ہوئے کری لے، تو آپ ناراض نہ ہونا۔ صورت والو ہماری بیویوں کے کیا جواب ہوں گے جانتے ہو نا؟ کوئی کہے گی وہ میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہو، اس کو ذرا نئے لانے کے، تم خوش ہو نا آج؟ ایسے تو کتنے دن سے کہنے کا سوچ رہی تھی لیکن کوئی کہنے کا موقع تھا نہیں، لیکن آج اپنے خود ہی پوچھا ہے تو پھر میں کہہ دیتی ہوں۔ نہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا، چونکہ ہمارا مزاج ہے، دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے۔ اگر ہم اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، تو کہ ہاں وہ میری چوڑیاں گم ہو گئی ہے، وہ میرے چپل گم ہو گئے ہیں، وہ روزانہ کہنا چاہتی تھی لیکن آپ کا وہ موڈ ذرا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور آج خود کہہ رہے تو مانگنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے محبوب آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ چونکہ محبوب سے مانگنا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی مانگنی ہے، بہت بڑی چیز مانگنی ہے۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑی سمجھدار عورت تھی۔ علماء فرماتے وہ شان والی عورت تھی، اللہ پاک نے وہ علم میں وہ عمل میں مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو پردے میں آ کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے تھے۔ اماں عائشہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب چھوڑوں گی نہیں، مانگوں گی ضرور، لیکن اگر آپ کہیں تو میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں۔ اور ابا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے شان والے ہیں
علماء فرماتے پوری امت کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صدیق اکبر کی محبت پوری امت کی محبت پر بھاری ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جا عائشہ اپنے ابا سے مشورہ کر لے، تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں اللہ کے فضل و کرم سے نصیب کرنے والا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی چھوڑوں گی نہیں، اپنے ابا سے مشورے کی اجازت۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر کس کے پاس گئی؟ اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور فرمایا ابا آج تو میرے نبی بہت خوش ہے۔ آپ ذرا تصور کرو کہ جب اماں عائشہ نے یہ بات کہی ہوگی کہ میرے نبی خوش ہے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی کتنے خوش ہوئے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو چاہت ہی یہ تھی میرے محبوب پر آنچ نہیں آنی چاہیے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ اماں عائشہ نے فرمایا میرے محبوب آج بہت خوش ہیں اور میرے محبوب نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، میں میرے محبوب سے پوچھ کر آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ابا بتلاؤ تو صحیح آج میرے محبوب سے میں کس چیز کا سوال کروں؟ اگر ہماری بیوی اس کے ابا کو یوں کہے کہ ابا آج تو میرے شوہر بہت خوش ہے اور میرے شوہر نے یہ بات کہی ہے کہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خسر صاحب ہمارے سسر صاحب کے کیا مشورے ہوں گے؟ بیٹی پیلی فلانی زمین چھے نے یہ تیرا نام پر کراوی لے، وہ فلانا مکان ہے نا وہ تیرے نام پر ہو جانا چاہیے، چونکہ آج تو تیرے شوہر خوش ہے نا۔ خوش ہو کر نہیں، میں غلط تو نہیں کہتا، اگر ہم اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ جا تو تیرے ابا کو پوچھ کے آ کہ آج میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، تو اپنے ابا سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو کر لے، تو جواب کیا ہوگا؟ ابا یہی کہیں گے وہ فلانی دکان ہے نا، پتہ نہیں تیری ساسری والوں کا کیا ٹھکانہ، وہ فلانی زمین ہے، وہ فلانا مکان ہے، وہ فلانا گھر ہے، وہ تیرے نام پر کروا لے۔ اچھا صورت والوں، امام صاحب میں غلط تو نہیں کہتا نا؟ چونکہ ہمارے دل میں دنیا غالب آ گئی، آخرت کا استحضار دلوں سے نکل گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات کو سنا تو فرمایا بیٹی میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، میرے محبوب نے ایسی پیاری بات کہی ہے، جاؤ میرے محبوب سے مانگ لو، چھوڑنا نہیں ہے، میرے محبوب سے سوال کر لو۔ بیٹی پوچھتی ابا بتلاؤ تو صحیح کیا مانگو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی اماں عائشہ اور بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی جاؤ اپنے نبی سے جا کر کہو کہ جس وقت اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا، رجب کے مہینے میں معلوم ہے نا آپ کو سفر معراج پیش آیا، اس میں ہمارے نبی مہمان تھے، جس وقت اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان میں بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلا دو۔ مانگا ہے تب بھی علم مانگا ہے، دنیا نہیں مانگی، اس لیے کہ یقین ہے دنیا کی دولت ختم ہونے والی ہے لیکن علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا میرے محبوب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا آپ دو گے نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ میں کہہ رہا ہوں نا، تو جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے میں دے دوں گا۔ اب اماں عائشہ نے فرمایا میرے محبوب جس وقت آپ اللہ کے مہمان بنے تھے اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلا دو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور میرے بھائیوں ہمارے نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا تھا تو آپ کے چہرے پر آنسو بھی تو ظاہر ہوں گے، اس لیے کہ پوری امت میں سب سے زیادہ ہم یہ بات سنتے ہمارے نبی بڑے حسین و جمیل تھے۔ بولو بے شک اللہ نے بڑا حسن نصیب فرمایا تھا، اللہ نے بڑی خوبصورتی نصیب فرمائی تھی، لیکن آپ نے یہ بات سنی ہوگی
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دی. بولو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت ہیں، لیکن دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ میرے محبوب کی خوبصورتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے، تو ایک جواب تو حدیث میں موجود ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. لیکن ایک اور جواب سنو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل ہیں، لیکن دونوں کی خوبصورتی میں فرق یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی. تو بولو کس کی خوبصورتی زیادہ ہے؟ اما عائشہ نے کہا میرے محبوب جس وقت آپ معراج میں اللہ کے مہمان بنے تھے اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلا دو. اب ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے بہت عجیب چیز کا سوال کیا ہے. عائشہ سن لو، میرے اور اللہ کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی، لیکن ایک بات اللہ نے مجھے یوں بھی کہی، ایک بات اللہ نے مجھے یہ بھی بتلائی میرے محبوب آپ کی امت کے جو لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے، آپ کی امت کے جو لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے، اللہ انہیں سیدھا جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے گا. اب اما عائشہ نے یہ بات سنی، خوش ہو گئی کہ اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن گیا، کسی نے کسی کو سہارا دے دیا، کسی نے کسی کے دل کو تسلی دے دی، اللہ پاک اسے سیدھا جنت میں داخل کرے گا. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بیٹی میرے محبوب جو بھی بات بتلائے تو مجھے بتلانے ضرور آنا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ابا کی خدمت میں گئی ہے اور فرمایا ابا میرے محبوب نے کتنی عجیب بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے اللہ پاک انہیں سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا. اس بات کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. بیٹی نے پوچھا ابا میرے نبی نے اتنی اچھی بات کہی آپ روتے کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا؟ محمد عربی کی باتوں کو زیادہ سمجھنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا. فرمایا بیٹی تو نے میرے محبوب کی بات کے ایک پہلو کو، ایک سائیڈ کو سوچا ہے، دوسرے سائیڈ کو سوچا. ایک پہلو کون سا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے اللہ پاک انہیں سیدھا جنت میں داخل کرے گا. تو دوسری سائیڈ کو بھی تو سوچ کہ جو لوگوں کے دلوں کو دکھائیں گے، لوگوں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، پتہ نہیں ان کا کیا عالم ہوگا. میں روتا اس لیے ہوں کہ میری ذات سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی. میرے پیاروں جس کے لیے جنت کے دروازے انتظار میں ہوں گے ایسے آدمی کو اپنے بارے میں اس بات کا فکر لاحق ہے کہ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میری ذات سے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا، میری ذات سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچی. اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے عمل سے کتنوں کو راحت پہنچی ہے اور کتنوں کو دکھ پہنچا ہے. اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سننے پر آوے تو کوئی مشکل. مولانا جانتے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے جن کی کتاب فارسی زبان میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. ایک چونٹی کے دل میں تمنا ہو گئی کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں. اللہ پاک تو دلوں کو جاننے والے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم،
میرے بندو اگر تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے سوال کو پورا کرنے والا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چونٹی کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ اب چونٹے کے لیے اللہ نے فلائٹ کا انتظام کیا۔ فلائٹ کون سی؟ کبوتر۔ وہ کبوتر پر سوار ہو کر بیت اللہ کا دیدار کر کے آئی۔ تو ہم تو انسان اشرف المخلوقات میں ہیں، اگر ہم تمنا کریں گے تو اللہ پاک ہماری تمنا کو پوری نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے اللہ سے اخلاص اور للہیت کے ساتھ دعا کو مانگنا چاہیے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ بیت اللہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبہ میں جانتا ہوں تو بڑا اکرام و احترام والا ہے، تیری شان تو بہت بلند ہے، تیری شان تو بہت اعلیٰ ہے، تیرا طواف تو فرشتوں نے کیا اور علماء جانتے یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں بار بار بلاتے ہیں، ورنہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کو دوسری مرتبہ چانس ملتا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کعبہ میں جانتا ہوں کہ تیرا اکرام بڑا ضروری ہے، تیرا احترام بڑا ضروری ہے، ارے تیرا طواف تو انبیاء اکرام نے کیا، فرشتوں نے کیا، ارے تیرا طواف تو قیامت تک کے آنے والے لوگ کریں گے، لیکن اے کعبہ اے بیت اللہ تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے، شہید کر دے، بولو ایسی غلیظ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے دل میں تو مزید کا احترام ہے، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے، شہید کر دے اور میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے اس کو بناؤں، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے دل پر رائی کے دانے کے برابر تکلیف پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے۔ میرے پیاروں اس وقت مجھے مختصر آپ کو سمجھانا یہ ہے، ہمارے ہر نیک عمل کا مقصد بولو کس کو پا لینا ہے؟ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہر ایک کو نیند بھی آئی ہے، بھوک کا بھی تقاضا ہے، اور سب سے زیادہ مجھے بھی تقاضا ہے، اس لیے کہ پورے دن کا میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن ہر ایک کا مقصد کیا ہے؟ بولو کس کو پا لینا؟ اللہ کو پا لینا۔ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا سردی کے موسم میں، کوئی زبردستی پڑھتا ہے، بلکہ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کو پا لینا ہے، ارے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اس کا بھی مقصد اللہ کو پا لینا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا اللہ کو پانے کے لیے، رمضان کے روزے رکھنا اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے محبت قائم کرنے کے لیے۔ لیکن صورت والوں یہ بات دھیان میں رکھو، ساری زندگی مجاہدے میں گزر گئی، ساری زندگی ریاضات میں گزر گئی، ساری زندگی قربانیوں میں گزر گئی اللہ کو پانے کے لیے، لیکن جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے اس دل میں اللہ کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اب جس دل میں بغض بھر چکا ہو، جس دل میں حسد بھر چکا ہو، جس دل میں دشمنیاں بھر چکی ہو، ایسے ناپاک دل میں اللہ کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے۔ اب خوش کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اچھا بول بول کے خوش کر دیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے خوش کر دیا، اس کو کوئی سہارا دے دیا اور اس کا دل خوش کر دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش کرنے کے بدلے میں اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اور اس کا ثواب خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج ہمارے اخلاق میں بڑی کمی آئی ہے، مسلمان نماز پڑھنے
رکھنے کو نماز بھی تو پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کو روزے بھی تو رکھ لیتے ہیں، لیکن کمی آئی ہے تو اخلاق مصطفیٰ ہماری زندگی سے نکلتے چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے، اور اگر ہم دین کی محنت استقامت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارے اخلاق درست ہونے چاہیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے۔ ان کی کتاب مثنوی فارسی زبان میں، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی گزرے، معلوم ہے نا آپ کو، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا، ابھی وہ رسول نہیں ہے، ابھی پیغمبر نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخت مزاج حضرت فاروق اعظم کا جلالی مزاج تھا، اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جلالی اور سخت مزاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں ہے، ابھی پیغمبر نہیں بنے، ابھی رسول نہیں بنے، اس سے پہلے بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں کئی انبیاء کرام نے چرائی، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لمبے چوڑے ریوڑ کو لے کر نکلے ہیں، آگے بکریوں کا ریوڑ، پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ بکریوں کی ریوڑ میں سے ایک چھوٹی بکری الگ بھاگنے لگی، ساری بکری ایک طرف ہے، ایک چھوٹی بکری الگ بھاگ رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ابھی نبی نہیں ہے، ابھی رسول نہیں ہے، ابھی پیغمبر نہیں ہے، اس چھوٹی سی بکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بکری بھاگ رہی ہے، پیچھے حضرت موسیٰ بھاگ رہے ہیں۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ تو بڑے جلالی ہیں، بڑے غصے والے ہیں، ابھی بکری ہاتھ میں آئے گی، اس کے دو ٹکڑے کریں گے اور سارا معاملہ فنش کر دیں گے، سارا معاملہ ختم کر دیں گے۔ لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چھوٹی سی بکری کو پکڑنے کے لیے کانٹوں پر دوڑ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسا غصہ آیا ہوگا۔ بکری بھاگتی گئی، پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے گئے، آخر بکری تھک کر ایک جگہ پر ٹھہری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکری کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ چھوٹی سی مخلوق، کم سے کم تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا، کم سے کم تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا۔ بس اتنی سی بات کہی ہے، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا، موسیٰ آج میں نے تمہارے دل کو نبی بنانے کے لیے پسند کر لیا ہے، آج میں نے تمہارے دل کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، بولو اللہ اس کے دل کو کیا بنا دیتے؟ نبی بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ، ہمارے نبی آخری نبی، بولو آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت، یہ قرآن کریم آخری کتاب۔ تو ایک انسان کسی جانور کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو نبی بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ جیسی عظیم نعمت کے ساتھ، جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، ہر نعمت کا بدل موجود ہے، بیوی کا بدل دوسری بیوی موجود ہے، بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا موجود ہے، بیٹی کا بدل دوسری بیٹی موجود ہے، بھائی کا بدل دوسرا بھائی موجود ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو یہ دل نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن ولی ضرور بن سکتا ہے۔ نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ولایت کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، اس لیے اللہ پاک کو نہ لمبی نمازیں مطلوب ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان دن بھر کے لمبے روزے رکھ کر، رات بھر کی لمبی نمازوں کو پڑھ کر،
اتنا اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ اچھے اخلاق سے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اچھے اخلاق والا رات بھر کی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والوں سے اور دین بھر کے لمبے لمبے روزے رکھنے والوں سے بھی بہتر ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے واضح ہے کہ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا، الہ العالمین تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ بولو جس کی اللہ کی یہاں عزت ہوگی، بندوں میں عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے برا برتاؤ کیا ہے، ہم فل طاقت رکھتے ہیں اس سے بدلہ لینے کی، اس سے انتقام لینے کی، اس کے باوجود ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے اس سے بڑا عزت والا بندہ میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کو مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف کرو۔ اگر مخلوق کی دشمنی سے دل پاک اور صاف ہوگا تو اللہ کی محبت ضرور اس دل میں آئے گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور اس دل میں آئے گی۔ آج ہماری نمازیں بے اثر ہو چکی ہیں، ہماری تلاوتیں بے اثر ہو چکی ہیں، ہمارے اذکار بے اثر ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ دل مخلوق کی دشمنی سے، مخلوق کی گندگی سے بھر چکا ہے۔ اور جس دل میں مخلوق کی گندگی، میرے بھائیوں، ہم دوسروں کے کیا دشمن بنتے؟ آج تو مسلمان کے اخلاق یہ ہے کہ وہ باپ کا دشمن بنا پھرتا ہے، ماں کا دشمن، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر میں رہنے والی کمزور بیویوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آخر ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو اپنی زندگی میں تلاش کیا، لیکن 2 آدمی مجھے اپنی زندگی میں بولو کبھی نہیں ملے۔ حضرت شیخ سعدی بہت گھومے ہیں، اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن ساری زندگی گزر گئی، لیکن وہ 2 آدمی مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہ ملے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کے لیے مال خرچ کیا ہو، اللہ کی راہ میں مال لٹایا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا امیر ہی بنتا چلا گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی فقیر ہوا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا تو امیر ہی بنتا چلا گیا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی صدقہ کرتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، زہریلے جانور کے ڈسنے سے، یعنی کوئی زہریلا جانور اسے نقصان پہنچاتا نہیں ہے۔ نمبر 2، چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے دب کر مر جانے سے، یعنی حادثے والی موت سے بھی اللہ پاک اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، اچانک کی موت سے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنا ہمارا، چونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اللہ پاک کو پانے کے لیے 2 عبادتیں، ایک جانی عبادت، ایک مالی عبادت۔ بعض دفعہ ہمارے لیے تہجد میں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اشراق کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اوابین کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آدمی مالی عبادات کے ذریعے بھی اللہ کو پا سکتا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے۔ ایک سائل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آئے،
اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سخی بنایا تھا. اگر آپ کے پاس کوئی ہوتا تو دے دیتے, کچھ ہوتا تو دے دیتے, نہ ہوتا تو دینے والے کا پتہ بتلا دیتے تھے. اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کے مالداروں میں جن کا شمار ہے ان کا ایڈریس دے دیا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ, اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. اب وہ سائل پہنچے کس کے گھر پر؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے, جیسے آپ لوگ بھی لڑتے ہوں گے, جھگڑتے ہوں گے. ان کا وہ جھگڑا نہیں تھا جو آپ لوگ کرتے, جو میں کرتا ہوں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس لیے شامل کیا کہ تم کہو گے صرف ہم ہی کرتے, تم کچھ نہیں کرتے. اب جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے, اس زمانے میں ایسی لائٹیں نہیں تھی, وہ تیل ہوتا تھا اس میں رسی ڈالتے تھے. آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے ایسا دیکھا ہے, اس میں رسی ڈالتے تھے اور اس کو جلاتے تھے جس سے روشنی ہوتی تھی. اب وہ جھگڑا اس بات کا کر رہے ہیں کہ رسی کو تو نے موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا جس کی وجہ سے تیل کا خرچ زیادہ ہوتا ہے. اب وہ سائل تو سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے بخیل آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ بس اتنے سے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے, تو آخر میری کیا مدد کرے گا. لیکن شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں, میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے, کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے. اب ساحل نے کہا کہ ہاں بھیجا کس نے؟ شہنشاہ کائنات نے بھیجا ہے. اب علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. اس سائل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مقدار کا سوال کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدار سے کئی گنا بڑھ کر اسے عطا کیا. صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک اور صاف تھے, ہمارا جیسا بغض نہیں تھا. اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, حدیث شریف میں لکھا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, لوگوں کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی, لوگوں کی زبان مد سے زیادہ میٹھی ہوگی, لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے. اور آج ہے کہ نہیں, تم نے مڑی نے بہو خوشی تھی, કેટલા ટાઈમથી તમારી મુલાકાત માટે તરસતો તો, આજ તમારાથી મુલાકાત થઈ ગઈ, દિલ ખુશ થઈ ગયું. یہ ظاہر مل کر یہ بات کہتا ہے, اور تھوڑا سا دور ہوا پھر وہ غیبت, پھر وہ چگلی, پھر وہ حسد, پھر وہ جلن کی آگ بھڑکتی ہے, اور اس قدر بھڑکتی ہے کہ اس کے زندگی کے سارے نیک اعمال کو جلا کر رکھ دیتی ہے. اب وہ سائل نے صاف سوال کر لیا, حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ناراض نہ ہو جاؤ تو. حضرت عثمان نے فرمایا فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ حضرت دیکھو میں نے آپ کا جھگڑا کوئی ارادتاً نہیں سنا, کہ میں چونکہ یہ کان لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ ارادتاً سن رہے, یہ جائز نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں نے آپ کا جھگڑا کوئی ارادتاً نہیں سنا, لیکن آپ کی آواز باہر آ گئی تو میں نے سن لیا, اور میرا کوئی جاسوسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی سے اتنے سے معاملے میں لڑتا ہے تو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے, لیکن حضرت آپ نے تو میری مدد کئی گنا زیادہ کر دی. اب حضرت عثمان کا جواب ہے, بس وہ ہم اپنے دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. حضرت عثمان نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑتا تھا, کیا کہا, جس مال کی وجہ سے, جس مال کے اوپر میں اپنی بیوی سے لڑتا تھا, اس مال کا تو کل قیامت میں مجھے اللہ کو حساب دینا ہے, اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو کل مجھے اللہ سے حساب لینا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا تو اللہ کو حساب دینا ہے, لیکن اللہ کے لیے, کسی کی مدد کے لیے, کسی کے تعاون کے لیے. اور آپ نے ایک حدیث فضائل میں سنی ہوگی, حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے,
ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام غریبوں کی پہچان، غریبوں سے محبت کثرت سے رکھو، ان کے ساتھ اچھا تعلق کرو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس لیے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے محبوب ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے کہ غریبوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور دوسری طرف یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، آخر کیا بات ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غریبوں کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کا معاملہ کیا ہوگا وہ کل قیامت میں غریب حضرات مالداروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں جنت تک پہنچائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ فلانا مالدار ہے جس نے دنیا میں میری یہ ضرورت پوری فرمائی تھی، بات دور چلی گئی، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1 جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ یعنی ظلم کرنے والے کو اللہ ضرور پکڑتے ہیں، ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ آج بیویوں کے ساتھ غلط سلوک ہوا، ارے ہمارے ماتحتوں کے ساتھ غلط سلوک ہوا، دکان پر کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ ہمارا غلط رویہ ہوا۔ ڈرنا چاہیے کہ جو خدا تجھے سیٹھ بناتا ہے وہ کبھی تجھے خادم بھی بنا سکتا ہے، اس لیے ماتحتوں پر کبھی ظلم نہ کرو، ماتحتوں پر کبھی ظلم نہ کرو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے کسی نے، جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ یعنی لوگوں کو ستانے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے، سب سے پہلا دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، لیکن حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک جہنم میں اسے ڈالیں گے، چاہے تو پکڑ کر لے چاہے تو معاف کر لے، اللہ کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، اللہ تو اختیار ہے اللہ کو، چاہے تو پکڑ کر لے چاہے تو معاف کر لے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی، قرضہ بڑی محبت سے لیا لیکن جب دینے کی باری آئی تو بڑے نمکین نمکین جواب دیے، لوگوں کی برائی کرتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، حسد اور جلن کی آگ دلوں میں ایسی تھی کہ ہر وقت زبان پر غیبت، ہر وقت دوسروں کی برائی، جس کا نتیجہ یہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، تو اس پر اللہ کی طرف سے ضرور پکڑ ہوگی۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس کے دل میں کسی کی دشمنی آ جاتی ہے اس کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، معلوم نہیں کون سے وقت پر اللہ اس سے ایمان کی دولت کو چھین لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے پیارو آج سے ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ اپنے اخلاق کو درست کریں گے، انشاءاللہ اخلاق کے مصطفیٰ والی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں خوب سمجھ لے اے نادا، ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں خوب سمجھ لے اے نادا، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں احسان سے مارا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ایک سنت آپ کو بتلا دیتا ہوں، اگر اخلاق درست کرنا چاہتے ہو تو ایک سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ گھر میں آئینہ ہوتا ہے نا، بولو کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اور کوئی بری بات تھوڑی ہے، حدیث شریف میں دعا سکھلائی ہے، بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں نا۔ حالانکہ صفائی کس کی ہونی چاہیے تھی؟ دل کی، لیکن ہم کرتے کس کی؟ آئینے کی۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں
پر داغ نہ دیکھا سینے میں. چہرے کو تو بڑی بنانے کی فکر کی کہ اس چہرے پر کوئی داغ تو نہیں ہے، لیکن دل کتنی گندگیوں سے بھر گیا یہ کبھی نہیں دیکھا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آئینے کو دیکھ کر ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. وہ دعا ہر ایک کو یاد ہے، یاد ہر ایک کو ہے، لیکن سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک سنت کو آپ نے زندہ کر لیا انشاءاللہ، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اور بھی سنتوں کی محبت ڈالتا چلا جائے گا. حدیث شریف میں ایک دعا بتلائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. اللہم انت حسنت، یا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، جس کا مطلب بھی یہی ہے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، تو میری سیرت کو یعنی میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. تو یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، بلکہ آئینے میں جب جب ہم دیکھیں گے اور اس دعا کو سنت سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں ایسا سچا پکا مسلمان بنائے گا کہ ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا انشاءاللہ، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اس لیے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے اور مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا. تعلیم ہوتی ہوگی 10-15 منٹ کی تو ہوتی ہوگی نا امام صاحب؟ رات کو نہیں ہوتی آپ کے یہاں؟ عشاء میں نہیں ہوتی؟ اچھا تو کوئی بات نہیں. ایسے مجھے امید تھی کہ فجر کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں الگ الگ سب کا نظام ہوتا ہے. ہمارے یہاں عشاء کے بعد بھی ہوتی ہے، تو اس سے کچھ زیادہ ڈبل وقت لیا ہے. جتنی تعلیم ہوتی ہے اس کا ڈبل وقت ہے. لیکن ایک وعدہ، فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. عشاء کے بعد کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہونی چاہیے، بس ضرورت کی باتیں ہونی چاہیے. یہ لمبی چوڑی تقریریں کر 2-3 گھنٹوں کا وقت، اس سے بہتر ہے کہ دعا پڑھ کر سو جاؤ. الحمدللہ اللہ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. بولو نا، بے شک پڑھی نا ہم نے. آدھی رات کا ثواب تو ہمارے نامہ اعمال میں بولو لکھا جا چکا کہ نہیں لکھا؟ اب فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے پوری رات ہماری عبادت میں شمار ہوگی. تو ایک خاص اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ فجر کی نماز کو ہرگز مت چھوڑو. 4 نمازیں تو بہت سے احباب پابندی کر لیتے ہیں، مشکل معلوم ہوتی ہے سردی کے موسم میں فجر کی نماز. آخرت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. اور حدیث شریف میں لکھا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. تو نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ پاک ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرما، زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرما. ساری زندگی غفلت میں گزر گئی ہے، نافرمانیوں میں گزر گئی ہے. مولا کریم ہم سب کو معاف فرما. مولا کریم زندگی کا کتنا حصہ باقی ہمیں نہیں معلوم، ہماری زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہماری زندگی کے کتنے منٹ باقی ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہماری زندگی کی کتنی راتیں باقی ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں. زندگی کا جو حصہ باقی اس سے قدرت احکام کے مطابق
تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرما، توفیق و سعادت نصیب فرما۔ مولا کریم ایمان کامل، ایمان صادق نصیب فرما، موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرما، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں نفرتوں والی زندگی سے مولا کریم ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جتنے امت میں پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے، ہر ایک کے دلوں کو تو جانتا ہے، ہر ایک کے دل سے تو واقف ہے، نہ جانے کوئی قرض کے معاملے میں پریشان ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں نہ جانے کیسی پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوگی، کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہوگا۔ مولا کریم تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دور فرما دے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ مولا کریم مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما۔ مختصر سی دعاؤں کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تو اپنے دربار میں شائع نشان قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ الذی